ہماری مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں عبداللہ ربانی آفیشیل یوٹیوب چینل اور بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، انسان اللہ نے ایدی طبیعت اندر ایسا مزاج رکھے ہے کہ انسان اپنی ہر قیمتی چیز دی حفاظت کرتا ہے۔ او چاہے سونا ہوئے، چاندی ہوئے، زیورات ہون یا بینک بیلنس ہوئے، او دا مزاج ایسا ہے او اپنی قیمتی چیزاں اپنی حفاظت اندر رکھ دے، اور او دے دل اندر ڈر رہندا ہے کہ کتے کوئی انسان میرے کولو چرا نہ لے، کتے کوئی راہزن ڈاکو تے لٹیرا میرا مال نہ چھین لے، یا دوسرے انداز نہ سمجھن دی کوشش کریے کہ انسان اللہ نے اینو 5-6 فٹ دا وجود عطا فرمایا ہے، اے کوشش کر دے کتے اپنی خوراک دا انتظام اچھا رکھ دے، کتے اپنا رہن سہن دا سلیقہ طریقہ اعلیٰ مزاج دا رکھ دے، کتے کوئی غلط چیز کھان نال میرا میدا خراب نہ ہو جائے، یا کوئی ایسی حرکت میں نہ کرا جدے نال میرے ہاتھ نقصان اٹھان، جدے نال میریاں اکھاں نقصان اٹھان، انسان بچ دے اور کوشش کر دے کہ اے نعمتاں ایسیاں نے
کہ جیڑیاں روپیے تے پیسے تے زیورات نال بھی نہیں خریدیاں جا سکدیاں۔ آئیے ذرا آج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعہ دے اندر میں چاہاں گا کہ ایک ایسی نعمت اور ایسا خزانہ جی دے بارے میں چند گفتگو کرنا چاہاں گا۔ ایمان ایسا عظیم خزانہ ہے کہ جی دی بندے نو ہر ویلے فکر کرنی چاہیے دیئے، اور دو چیزاں نے لازم ملزوم ایمان ہے اور اعمال صالح ہے، یعنی ایمان بھی ضروری ہے تے نیک اعمال بھی ضروری نے، ایمان بھی ضروری ہے تے نیکی بھی ضروری ہے۔ صرف اے نہیں کہ ایمان لے آندہ ہے لو جی میں اللہ نو اپنا رب من لیا ہے، آخری نبی پاک علیہ السلام نو میں من لیا ہے تے جی حج بھی من لیا ہے بے، زکاتہ بھی ہے نے، صدقات بھی ہے نے، حج تے زکاتہ عمر عبادات بھی ہے نے، تے چلو اے تے ایمان دی حتہ کی ہے نا، تے میرے دل اندر ایمان موجود ہے، صرف آنکھیاں ایمان دا فائدہ نہیں جب تک او دے تے عملی طریقے نال عمل نہ کیتا جائے گا۔ آئیے ذرا قرآن دی زبانی سنیے اور صاحب قرآن امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے زبان نبوت تو نکلے الفاظ اپنی چولیاں دی زینت بنا کے لے جانا، نبی پاک علیہ السلام دی ذات گرامی۔ اور ایک اور بات ذرا نوٹ کرے آجے، ایمان مل جائے بہت بڑی خوش نصیبی ہے، اگر ایمان نہ ملے بہت بڑی بدبختی ہے اور بد نصیبی ہے۔ تے تیسری گل اگر ایمان مل گیا تے پھر دلوں ایمان نکل گیا ہے تے اس جیسا بندہ کائنات دے سینے دے بدبخت ہے ہی کوئی نہیں کہ جنہوں ایمان دی دولت بھی مل گئی، اللہ دے رسول دا پیہر بھی مل گیا تے نبی پاک علیہ السلام دا طریقہ بھی مل گیا تے پھر انہیں اسلام نو چھڑ دیتا اور ایمان دے دلوں نکل گیا۔ آئیے ذرا غور کر دے جانا، اللہ ذوالجلال فرمان دینے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت تو اعلان فرما دیو جی رب جی کی آڈر نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایمان کٹ داویے تے ایمان ود داویے۔ کس طرح ایمان کٹ دا کس طرح ایمان زیادہ ہوندہ اے کاموں کی والیا اردا گرد تو اون والیا قرآن و سنت دیا پروانیا نبی پاک علیہ السلام دی ذات گرامی نیکی کیتے ہیں، اللہ دیو دے رسول دی فرما برداری کیتے ہیں، اللہ دیو دے رسول دے فرامین نو اپنی زندگی دا حصہ بنایا ہے۔ اور یا نبی پاک علیہ السلام دا طریقہ اپنایا تیرے ایمان ویچ اضافہ ہو جائے گا، اللہ دے احکامات منے تیرے ایمان ویچ اضافہ ہوئے گا، اللہ دے رسول دیاں گلانو منیا تے عمل کر کے زندگی گزاریا تیرے ایمان ویچ اضافہ ہوئے گا۔ تے جے نبی پاک علیہ السلام دی ذات گرامی دیاں نافرمانیاں کردہ رہا، گناہ کیتیاں ایمان کٹ جاندہ ہے، غلطی کیتیاں ایمان کٹ جاندہ ہے، سونیا اللہ دے رسول دیاں نافرمانیاں کیتے ہیں ایمان کٹ جاندہ ہے۔ آئیے ذرا قرآن سن دے جانا، ایمان کدے کدے تے ہونا چاہیے، اللہ ذوالجلال والی کرام دا قرآن اعلان کر رہے ہیں۔ اللہ فرمان دینے یا ایوہ الذین آمنو، ایمان والے ہنو رب نے مخاطب کیتا ہے، اور میں قربان جاواں اللہ نو ایمان والے انل پیاری بڑا ہے، کتے قرآن جو فرمایا ہے یا ایوہ الذین آمنو کہہ کے، کتے رب العالمین نے نیکی دا حکم دیتا ہے، کتے یا ایوہ الذین آمنو کہہ کے رب نے کتے برائی تو روکے ہے، ایسا پیا قدم قدم دے رب نے آگاہ کیتا ہے، اور ایمان والا ایمان والا ایمان والا کہہ کے بلایا ہے۔ اللہ فرمان دینے یا
ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایمان والے آنو مخاطب کیتا ہے، اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو، اللہ تو دے رسول نال ایمان لہانا ہے، جس نبی دے اللہ نے نبوت نازل فرمائی ہے، اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے بھی ایمان لے آنا ہے، تے نبی پاک علیہ السلام تو پہلا جتنے انبیاء آئے نے انہاں دے بھی ایمان لے کے آنا ہے، اللہ دے فرشتیاں تے ایمان لے آنا ہے، اللہ دیاں کتاباں تے ایمان لے آنا ہے، آخرت دے دن تے ایمان لے آنا ہے۔ میں قربان جاواں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہاں باتاں دا تذکرہ فرمایا ہے، بلکہ میں ایک روایت پڑھ رہا تھا، نبی پاک علیہ السلام دی ذات گرامی آپ تشریف فرمانے صحابہ کرام دا جمگٹ ہے، محبوب علیہ السلام تشریف فرمانے آن والا باروں کوئی بندہ آیا ہے، بڑے سونے اے دے وال نے، بڑے سونا اے دا لباس ہے، بڑے سونے اے دے نین نقش نے، کالے سیاہ والا بڑا اچھا انہیں لباس پہنیا ہویا ہے، تے آگے نا انج محبوب علیہ السلام دے سامنے بہ جاندہ ہے، دو زانو کے بہ جاندہ ہے، جویں استاد دے سامنے شاگرد بیعہ کر دینے، آکے نبی پاک علیہ السلام کو لو سوال کر دے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام نو پوچھ دے اسلام کی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے اسلام دے ارکان گنوائے نے، اے کلمہ پڑھنا، حج کرنا، زکاة دینا، رمضان دے روزے رکھنا، سارے ارکان نبی پاک علیہ السلام نے دسے نے، تے اے سن کے نا تے نبی پاک علیہ السلام کو لو پوچھ دے، محبوب سونیو ایمان کیے، تے میرے آقا علیہ السلام دی ذات گرامی آپ فرما دینے انتو امنا باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اللہ دے رسولاں تے ایمان ہونا چاہیے، اللہ تے ایمان، دے رسولاں تے ایمان، دیاں کتاباں تے ایمان، جنت تے جہنم تے ایمان، آخرت تے دن تے ایمان، سارا ایمان دا حصہ ہے۔ تے ایک عجیب گل وچوں سمجھ آئی ہے کہ اے بندہ آپ ہی سوال کر دے، آپ ہی سوال کر دے، تے آپ ہی جواب دیں دے، آپ ہی سوال کر دے، پھر جدو نبی پاک علیہ السلام بیان فرمان دینے، تے نالی آندہ محبوب سونے ہو، تو سا بالکل ٹھیک آکھے ہے جو بیان فرمایا ہے، بالکل سچ آکھے ہے، صحابہ اکرام آندے نے عجیب آدمی ہے، تو پہلا سوال بھی آپ کرنا ہے، پھر نبی پاک علیہ السلام مسئلہ دس دینے، پھر بعد وچ اے بھی کہنا کہ تو سا ٹھیک فرمایا ہے، انہیں لگتا ہے تینوں مسائل دا پتہ ہے، پہلا یہ گل دا پتا ہوئے پھر ہی بندہ تصدیق کردا بھئی تساں ٹھیک آکھے ہے، یعنی تے پہلا دنوں مسائل دا پتا سی، تے نبی پاک علیہ السلام دی ذات گرامی ایک اور گل نوٹ کرنے والی ہے، بعد دے اندر نبی پاک علیہ السلام نے دسیا صحابی ہو جان دیو کون سی محبوب سونیو مدینے دا رہن والا بھی نہیں لگدا، باروں آیا بھی نہیں لگدا، کیونکہ جسم بالکل صاف ستھرا، کپڑے بالکل صاف ستھرے نے، سر بالکل صاف ستھرا، یعنی باروں سفر
سفر کر کے آیا ہوئے بندے دے کپڑے گندے ہوندے نے کوئی میل کچیل ماٹی اے جناب نظر آندی ہے والا تے کوئی گردو غبار نظر آندی ہے محبوب سونیو کدی عیدہ تے اے دے نال ملاقات بھی نہیں ہوئی تے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اے صحابیو جبریل آئے سن جڑے اسلام تے ایمان دیاں گلاں پوچھ دے سن اور میں سوچ رہا سا جبریل نو بھی اس گل دا پتہ ہے کہ آسمانہ تو اللہ حضور جلال والی کرام نے جے حکم جاری فرمانا ہے جبریل ڈائریکٹ آ کے لوگاں نو خطاب کرے لوگاں نو واز کرے لوگاں نو نصیحت کرے جبریل نو بھی پتہ ہے جے میں ڈائریکٹ لوگاں نہ گفتگو کرا تب تک اسلام نہیں بنے گا تب تک ایمان نہیں بنے گا جب تک محبوب دی زبانوں نہیں نکلے گا نبی پاک علیہ السلام دی ذات گرامی ایمان ایسی عظیم دولت ہے اور شریعت دینوں بنے گا جیڑا مصطفیٰ علیہ السلام دی زبانوں نکلے گا محبوب علیہ السلام دی ذات گرامی اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایسا عظیم منصب عطا فرمایا اور نبی پاک علیہ السلام نے ایمان دا تذکرہ فرمایا اور سب تو بڑی بات ہے سب تو اعلیٰ معیار ایمان دا اللہ دے نبیاں دا ہویا کردہ ہے سب تو اعلیٰ ایمان سب تو عرفہ ایمان اللہ دے نبیاں دا ہویا کردہ ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی اے سونیو اسی تے گناہگاراں خطاکاراں سیاکاراں ساڈا ایمان اس لائق نہیں ساڈا ایمان کمزور ہے کتے اسی گناہاں وچ لتھڑے کتے اسی گناہاں وچ شامل کتے گناہ کری جانے ہیں کوئی جوا کھیڑی جاندہ ہے کوئی بدکاریاں کری جاندہ ہے کوئی زنا کری جاندہ ہے کوئی اللہ دیاں نافرمانیاں کری جاندہ ہے کتے گناہاں تے گناہ ہو رہے ہیں اور سب نالو اعلیٰ ایمان جیڑا اللہ دے نبیاں دا ہویا کردہ ہے تے انہاں ساریاں وچوں سب نالو اعلیٰ ایمان محمد مصطفیٰ دا ہویا کردہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دا ایمان کتنا اعلیٰ ہے عام لوگاں دا ایمان کٹ جاندہ ہے کس گلوں یاد بھی رکھیا کرو کس گلوں کٹ دا ہے گناہاں دی وجہ تو ایمان کٹ دا ہے عام لوگاں دا ایمان کٹ جاندہ ہے گناہاں دی وجہ تو ایمان ود جاندہ ہے نیکی دی وجہ تو ایمان ود جاندہ ہے تقوی دی وجہ تو نبی پاک علیہ السلام دا ایمان ود دائیے کٹ دا بولو کٹ دا نبی دا ایمان کٹ دا ہی نہیں کیوں نہیں کٹ دا میرے نبی نے کدی غلطی کی تھی کوئی نہیں میرا محبوب غلطی کردائی کوئی نہیں محبوب علیہ السلام دی ذات گرامی نبی پاک علیہ السلام فرما دینے ایک دن نا میں اپنے بستر سے لیٹے آوا اچانک دو فرشتے آئے نے آکے آندے نے آہوا ہوا اے اوہی شخصیت ہے کہ جنہ وال سانو پہ جہا گیا جنہ وال سانو نبی پاک علیہ السلام طرفے پہ جہا گیا دوسرا آندہ نام ہاں اے اوہی شخصیت ہے نبی پاک علیہ السلام فرمان دینے انہا پھر اس جگہ تے ترازو منگوا لیا اور نبی پاک علیہ السلام دا ایمان ویکھیا جے کتنا آلہ نبی پاک علیہ السلام فرمان دینے انہا ترازو تھے منگوا لیا اور میں قربان جاوہ خطیب پاکستان مولانا ابراہیم خادم قصوری رحمت اللہ علیہ اللہ تیری قبر تے رحمتہ نازل فرمائے بڑے پیارے انداز نہ فرمان دینے عائشہ ہے راوی نبی نے سنایا عائشہ ہے راوی نبی نے سنایا ایک دن میرے کول جبریل آیا عائشہ ہے راوی نبی نے سنایا ایک دن میرے کول جبریل آیا کہے لیندے چڑھ دے نو میں ڈھونڈ آیا کہے لیندے چڑھ دے نو میں ڈھونڈ
اونٹ آیا اے ٹکڑا زمین دا میں سارا چگایا میں ایک ایک نو ڈٹھا میں ایک ایک نو ڈٹھا چھٹی کسر کوئی نہیں میں ایک ایک نو ڈٹھا چھٹی کسر کوئی نہیں محمد تو افضل ڈٹھا بشر کوئی نہیں نبی پاک علیہ السلام دی ذات گرامی جبریل کہہ رہے ہیں میں ایک ایک نو ڈٹھا چھڑی کسر کوئی نہیں محمد تو افضل ڈٹھا بشر کوئی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور اے بھی سخن سانو کملی والے سنائے اے بھی سخن سانو کملی والے سنائے ایک دن میرے کول دو ملک آئے ایک پوچھے کونے تے دوجا بتائے اے اللہ دا پیارا محمد صدائے صلی اللہ علیہ وسلم تا دعا نے اوتھے ترازو منگایا تا دعا نے اوتھے ترازو منگایا ایک پاسے اونا منو چپایا تجھے پاسے ہو رک بندہ بہا کے جدوں تو لے آزی ترازو اٹھا کے میرا پاسا لگا زمین آل جا کے تا پانچ بندے پائے اور نہ دجے پلے میری تکڑی پھروی زمین تو نہ ہلے تا بھی بندے پائے اور نہ دجے پلے میں ویاں دے نالوں ہویا اوتھے پارا تا سونال کیتا اور نہ پھر چہاڑا سونے بھی کھاتا سونے بھی کھاتا ایمان میں ایمان سونے بھی کھاتا اتا جا ہلارا میرا پاسا پارا میرا پاسا پارا پھر ساری دنیا او نام ایک پاسے سٹی میری تکڑی پھر بھی زمین تو نہ اٹھی اور مسلک اہل حدیث کی ہے خالق ہون والو خالق ہون والو دے اچا رحمانے پر مخلوق وچوں محمد دا شانے صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دا ایمان ساری کائنات نالو بڑھ کے افضل ہے نبی پاک علیہ السلام دا ایمان ساری کائنات نالو بڑھ کے آلہ تھوڑا جا ہور نیچے لے آوان میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا پروانہ جناب عبداللہ ابن مسعود نے رضی اللہ تعالی عنہ کائنات امام علیہ السلام دا پروانہ قد بالکل چھوٹا جا کوئی 3 فٹ 3.5 فٹ قد ہے کیونکہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ اسی بیٹھے ہونے سا تے عبداللہ بن مسعود ساڑھے نال کھڑا ہوندہ سی تے ایدہ قد ساڑھے بالکل برابر ہوندہ تقریباً 3.5 فٹ قد ہے جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دا تے نبی پاک علیہ السلام دا پروانہ صحابہ کرام جا رہے ہیں باہر نکلے نا میں قربان جاواں کیسا عظیم منظر ہے ایک پاسے صدیق نے تے ایک پاسے فاروق اور میں نے یاد آیا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سی ہاکذا نباس یوم القیامہ آ میرے یار میرے سجن ایک پاسے جناب صدیق نے ایک پاسے جناب فاروق اعظم نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سی قیامت دا دن ہوئے گا تے میرے نال صدیق تے فاروق اینج نال ہونگے اے او پروانے نے نبی پاک علیہ السلام جا رہے نے
تے حضرت عبداللہ ابن مسعود اینا درخت چڑھے، ظاہر بات ہے جڈا کو کہتے اونا کوئی وزن جسم ہونا سی، درخت چڑھے مسواک اتارن واسطے یا کوئی پھل اتارن واسطے، تے ہوا ذرا تیز چلی تے اینا دیاں پنڈلیاں تو کپڑا ذرا پیچھے ہٹ گیا، ظاہر انسان ہے، صحابہ کرام تھلے کھڑے سے انہاں ہسنا شروع کر دیتا، اے نہیں کہ نبی پاک نے بھی نال ہسنا شروع کر دیتا۔ قربان جاواں ایسا لیڈر ماں نے جمعہ ہی کوئی نہیں، مذاق نہیں اڑایا، بلکہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا، آپ فرماندے نے صحابیو عبداللہ بن مسعود دیاں پنڈلیاں وے کے ہس دے ہو پہ، محبوب سونے ہو نکیاں نکیاں پنڈلیاں، تے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اے پروانے ہو پتا جے انہاں پنڈلیاں دا وزن کننا کوئے، سبحان پتا جے انہاں پنڈلیاں دا وزن کننا کوئے، اے نہیں کہ عبداللہ بن مسعود دا گوشت بڑا بھارا ہے، اے دیاں پنڈلیاں بڑیاں بھاریاں نے، نہیں وزن کا دے۔ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں ایک پلڑے ویچ احد پہاڑ رکھ دیتا جائے، کئی کلومیٹر لمبا پہاڑ، اے دی لمبائی تے جڑائی کئی کلومیٹر تے پھیلی ہے، ایک پلڑے ویچ احد پہاڑ رکھ دیتا جائے، دوسرے پلڑے جا عبداللہ بن مسعود دیاں پنڈلیاں رکھ دیتیاں جائے، احد پہاڑ بھی عبداللہ دیاں پنڈلیاں دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اے کوئی گوشت دا وزن نہیں بلکہ ایمان دا وزن ہے۔ میں پہلا عرض کیتا ہے نا، اگر ایمان مل جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دی ذات گرامی میں آپ فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود دیاں پنڈلیاں دا وزن ہے، اللہ میں قربان جاواں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن نازل ہو رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت و اعلان فرما دیو، او لوگ جڑے ایمان والے نے جنہاں دے دلاں وچ اللہ ذوالجلال نے ایمان دی دولت نو شامل فرما دیتا ہے، کتنے خوش بخت او لوگ نے تے کتنے خوش قسمت او لوگ نے۔ آج ذرا قرآن سن دے جانا، اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان مومنہ دی انہا ایمان والیاں دی کیفیت بیان فرمائی ہے۔ اللہ فرما دینے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوكلون۔ انہا مومنہ دی صفتاں بیان فرمائیاں نے، اللہ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، ایمان والے کیویں دے ہوندے نے، ایمان والیاں دی کیفیت کی ہوندی ہے، ایمان والیاں دا مزاج کی ہوندا ہے، ایمان والیاں دا طور کی ہے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، انہاں دے سامنے جدوں قرآن پڑھیا جاندا ہے، انہاں دے سامنے رب دیاں آیتاں پڑھیاں جاندیاں نے تے انہاں دا ایمان اور بھی بڑھ جاندا ہے۔ ایمان وعدہ لیکن کنہ دا جڑے مومن نے، کنہ دا جڑے ایمان والے نے، کنہ دا جڑے نیکی کرن والے نے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، انہاں دے سامنے قرآن پڑھیا جاندا ہے، انہاں دے ایمان ود جاندے نے، انہاں دے دل ڈر جاندے نے، انہاں دا ایمان بڑھ جاندہ ہے۔ واجلت قلوبهم، اوے سرنگیاں تے موسیقیاں نو، اوے بدبختو روح دی غذا کہن والے ہو، گانیاں تے موسیقی نو روح دی غذا کہن والے ہو، اوے چنٹیاں نو روح
میوزک دا آکھن والے ہو تے میوزک نو کہن والے ہو جی سکون بڑا ملدا ہے اور تے قرآن وچ بھی او سکون نہیں نعوذ باللہ جڑا سرنگیاں تے موسیقی دے سرور ہے اللہ کرے کہ ساڈو ہدایت مل جائے اور ایسے بدبخت بھی لوگ ہیں نے جڑے قرآن نو چھڈ کے مصطفیٰ دے فرمان نو چھڈ کے قرآن نو چھڈ کے تے موسیقی دے پیچھے لگے نے اور میں قربان جاواں اے او بندے نے جنہاں دیاں صفتاں قرآن کردا ہے جنہاں دیاں تعریفاں رب رحمان کردا ہے اللہ فرماندے نے اے او بندے نے جڑے قرآن سندے نے انہاں دا ایمان ود جاندا ہے اے قرآن سندے نے انہاں دے دل ڈر جاندے نے اے قرآن سندے نے انہاں دیاں روحاں نو سکون مل جاندا ہے اے قرآن سندے نے انہاں دے دلاں وچ رب دا خوف بڑھ جاندا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون اللہ ذوالجلال والی کرام نے تذکرے فرمائے نے اور آئیے ذرا غور کرتے جانا اگلی بات جڑی میں سمجھانا چاہنا کہ ایمان سب تو وڈا بدبخت ہوئے جدے دل وچوں ایمان نکل جائے جدے سینے چوں ایمان نکل جائے ایک واقعہ میں پڑھ رہا سا عیسائی کرانا این مسجد سے بالکل نال انہاں دا گھر ہے تے مسجد دا مؤذن اذان دین واسطے چبوترے تے چڑھے ہے کھڑا ہویا چبوترے تے اذان پڑھنا واسطے تے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح تے چاتی گوانڈیاں گھر بہ جاندی ہے کرانا عیسائی ہے لڑکی بڑی خوبصورت ہے تے اے دے اذان ختم کی تھی تے جا بوا کھڑکایا جا کے آندہ نہیں بی بی میں اپنا دل ہار بیٹھا ہاں منو تیرے نال محبت ہو گئی ہے میں تیرے نال نکاح کرنا چاہنا وا تیرے نال رہنا چاہنا پہلی گالتے اس لڑکی نے انکار کیتا انہیں آکھیا برائی تے میں اماتا نہیں تے طریقہ ہو دا اے یہ کہ نکاح کر لئیے تو ٹھیک ہے میں حاضر نہ تیرے واسطے لڑکی بھی عیسائی ہے لڑکی دا باپ بھی عیسائی ہے ہونے انہیں آکھیا ٹھیک ہے نکاح کر لو کوئی عرض نہیں میں تیار ہے اس واسطے لڑکی کہنے لگی تو چونکہ مسجد دا مؤذن ہے اذان پڑھنے والا ہے مسلمان ہے تے میرا باپ تے عیسائی ہے میں بھی عیسائی ہاں تے میرا باپ کدی بھی اس گل تے ماتا نہیں ہوئے گا کدی بھی راضی نہیں ہوئے گا کہ میرا نکاح تیرے نال کر دے اس بدبخت نے عمل کی دہرایا ایک کہنے لگا تو میرے نال نکاح کر میں اسلام چھڑ دینا وا اسلام تو مرتد ہو جانا وا تینوں حاصل کرنے واسطے میں اسلام بھی چھڑ سکنا وا انہیں عیسائی مذہب قبول کر لے ہے ایدے باپ نال بے کے معاہدہ طے ہو گیا معاملات طے ہو گیا نے عیسائی مذہب قبول کیتا اسلام چھڑ دیتا نکاح دے معاملات طے کر کے انج بنیرے تو اگے لنگ لگیا پیر تل کیا چھت تو ڈگا تے تون ٹوٹ کے اے بندہ مر جاندہ ہے اے سونیوں نہ دین بچیا نہ دنیا بچیا مر گیا اسلام تو مرتد ہو گیا سب تو وڈا بدبخت اور بدبخت آدمی ہوئے بے نصیب آدمی ہوئے جڑا اسلام تو مرتد ہو گیا جدا ایمان سینیوں نکل گیا جنہوں اسلام دی دولتوں اللہ ذوالجلال والاکرام نے محروم کر دیتا اللہ میں قربان جاواں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی محبوب علیہ السلام نے تذکرہ فرمایا کنہ لوگاں دا جڑے ایمان بھی لے آندے نے تے نیک اعمال بھی کر دے
ایمان بھی لے آندے نے تے نیک اعمال بھی کردے نے ایمان بھی لے آندے نے تے اللہ نو راضی کرن دی کوشش بھی کردے نے ایمان بھی لے آندے نے تے اللہ تے دے رسول دیاں گلاں بھی من دے نے ایمان بھی لے آندے نے تے قرآن بھی من دے نے آج یہ ذرا انہاں لوگاں دا تذکرہ بیکھیے کہ قرآن نے کنا الفاظ اندر یاد کیتا ہے اللہ فرماندے نے اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا اللہ ذوالجلال والاکرام فرما دینے جیڑا بندہ ایمان نہیں لے آیا نیک عمل بھی بڑے کیتے نے کتے صدقے کر دے کتے خیراتاں کر دے کتے ماڑیاں دا دھیان رکھ دے کتے غریباں دا خیال کر دے دل وچ ایمان نہیں ایمان دا نور نہیں اسیے دے تمام اعمال نو تباہ کر کے دے انو جہنم وچ سٹ دے آنگے کاموں کی والے ہو ارتا گرتوں ہونے والے ہو کتاب و سنت دے ہو پروانے ہو ایمان نال عمال صالح یہ دو میں چیزاں ضروری ایمان ابو جہل چودھری مکے دا ایمان نہیں ملیا اسلام دی دولت نہیں ملی تاریخ دا مطالعہ کرو سارے جڑے حاجی مکے ہوندے نے نا بیت اللہ دا طواف کر دینے تے حج جیسا عظیم ارکان پورا کر دے انہاں نو ستو پلایا کر دے سن حاجیاں دی خدمت کریا کر دے سن پیاسیاں نو پانی پہ آیا کر دے سن بھکھیاں نو روٹیاں کھوایا کر دے سن اللہ فرماتے نے ایمان نہیں ملیا میں اعمال ضائع کر کے دے انہاں نو جہنم دا بالن بنا دے ایمان بھی ضروری ہے سمجھ لیا ہے اور خیر نال اللہ ساڑھے حال تے رحم فرمائے حالات اس قدر خراب نے کہ اسی آنے لو جی کلمہ پڑھے ٹھیک ہے اسی مسلمان ہاں چلو زکاة اگلے سال ویکھاں گے عید کی باندی دے ہے لیکن چلو حالات بڑے خراب نے اگلے سال ویکھاں گے نماز ٹائم دے ہو گیا لیکن تھوڑا ہے منو کام میں ذرا پھر پڑھ لانگا فلانی نے کی ویکھاں جی اگلی باری آیا جے پھر ویکھاں گے منیا انہیں ایک بندہ مثال دے طور دے اے مندہ بھی ہے پاکستان دا قانون ہے اشارہ توڑیا دے چلان پہ جانا ہے کسے نو ماریا دے پرچہ ہو جانا ہے آکھی جاندہ ہے مندہ نہیں کٹی بھی جاندہ ہے پھر منہ اے بھی آکھی جاندہ ہے لو جناب پرچہ بھی ہوندہ ہے دے تے مندہ نہیں عملی طور دے نہیں مندہ ظاہر بات ہے قانون حرکت وچ آئے گا اسی طرح ایمان صرف منہ آندہ ہے جی اسلام لے آندہ ہے آسان نیکی بھی کرنی ہے زکاة بھی دینی ہے حج بھی کرنا ہے لیکن کردہ نہیں آکھی جاندہ ہے عمل نہیں کردہ ایسے آکھے دا کوئی فائدہ نہیں اور اللہ ذوالجلال ادھے دے ضرور پکڑ کرنگے سوچنا چاہیے دا وکھنا چاہیے دا بحثیت مسلمان ایمان دلاوے جو ہونا چاہیے دا اور ایمان دے نالنا نیک اعمال بھی بندے نو کرنے دی کوشش کرنی چاہیے دیئے آج یہ ذرا غور کر دے جانا اور ایسے لوگ کہ جنہاں نے ایمان بھی رکھے ہیں پھر نیک اعمال بھی رکھے نے ایمان بھی لے آندہ ہے نیک اعمال بھی کیتے نے اور نیک اعمال اس حد تک کیتے نے کہ ایمان نو خطرہ نہ پہ جائے یہ نیک اعمال اس حد تک کیتے نے کہ ایمان نو نقصان نہ ہو جائے آج یہ ذرا غور کر دے جانا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن اعلان کر رہے ہیں اللہ فرمان دے فمن کانا یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربی احدا
اے او لوگ نے جنہ ایمان بھی لے آندہ پھر اپنے ایمان دی حفاظت بھی کیتی ہے جناب موسیٰ علیہ السلام دی ذات گرامی اور ماں جی آسیہ ہے تے فرعون دی بیوی ہے لیکن موسیٰ علیہ السلام دا کلمہ پڑھیا موسیٰ علیہ السلام تے ایمان لے آندہ اور اللہ دے پیارے نبی موسیٰ علیہ السلام دی نبوت نو منے ہیں اور نبی موسیٰ علیہ السلام دے دین تے چل دیاں نے بھئیاں تے فرعون جیڑا انہوں پتہ بھی لگ گیا کہ آسیہ نے موسیٰ دا کلمہ پڑھ لیا میں اپنے آپ نو رب کہن والا اور علاقے اندر میری پوری پہچان ہے میں لوکاں نو آندہ پھرنا میں تو آٹا رب ہاں میں بارش بھی بسانا ہاں میں مشکلہ بھی آسان کرنا ہاں میں فلانیاں ڈوبیاں بھی تارنا ہاں تے میرے اپنے گھر وچ آسیہ نے موسیٰ دا کلمہ پڑھ لیا تے انہوں کی میں معاف کر دیا اس بدبخت نے ماں آسیہ نو انج تپ دیاں ریتاں تے لٹا دیتا ہاتھ پیر بن دیتے گئے نے سیرت نگار لکھ دیا سینے تے پاری پتھر رکھے گئے نے تے انج تپ دیاں ریتاں تے لٹایا نال ظلم کر دے نال جبر کر دے تے نال اے اندہ آسیہ موسیٰ دا کلمہ چھڑ دے موسیٰ دا کلمہ چھڑ دے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے موسیٰ علیہ السلام دا کلمہ پڑھیا آسیہ تے ظلم ہو رہا ہے آسیہ تے تشدد کیتا جا رہا ہے اور نبی پاک علیہ السلام نے ایسے خوش قسمت لوگاں دی تعریف فرمائی ہے جنہیں اپنے ایمان تے قائم رہندے نے اور بڑی پیاری گل کرتے ہیں فرماتے ہیں آسیہ جوڑا سی فرعون لعین دا آسیہ جوڑا سی فرعون لعین دا رب صداوے جیڑا مصر زمین دا تے بیوی نے کلمہ پڑھیا موسیٰ دے دین دا لگ گئی آگ کافر تائیں کر دی جو بیوی جے کر سجدہ نہ کریں گی کر دی جو بیوی جے کر سجدہ نہ کریں گی جسم وچ میں کھاں گاڑا سختیاں جڑیں گی کہ سولی تے میں چاڑا تڑپ دی مریں گی چھوڑانا تینوں کسے نائی تے آسیہ کہا میں نے واما تیرے حوصلے تو صدقے جاوا ایمان تے ڈٹ گئیاں اور اپنا ایمان بچایا آسیہ کہا میں نہیں شرک کماونا آسیہ کہا میں نہیں شرک کماونا نال کفارہ میں نہیں دوزخ نو جاونا تے کر لے تو سختی جنہ دکھ پہنچاونا کر لے تو سختی جنہ دکھ پہنچاونا پرواہ مینو اپنی نائی آسیہ نے موسیٰ علیہ السلام دا کلمہ پڑھے اور پھر اس دین تے ایمان تے ڈٹ گئیاں نے اپنے ایمان محفوظ کر لیا آئیے ذرا غور کرتے جانا ایمان ضروری ہے اور اعمال صالحہ اچھے اعمال نیک اعمال بھی ضروری نے اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس واسطے اپنے قرآن دے اندر اعلان فرمایا اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت تو اعلان فرما دے ہو یا ایوہ الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب بالذی نزل علی رسولہ والکتاب بالذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل
ضلالم بعیدا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایسے لوگاں واسطے خوشخبری سنائی ہے جڑے ایمان بھی لے آندے نے اور اپنے ایمان دی حفاظت بھی کردے نے اور اس ایمان دے نال اللہ تے دے رسول دیاں فرما برداریاں بھی کردے نے اور اپنے آپ نو دین دے مطابق ٹال لیندے نے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ منو دے توانو قرآن و سنتوں سمجھ کے عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ بیماراں واسطے سے دی دعا فرما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اذہب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ مولا اپنی رحمت نال بیمارانو شفاء کاملہ نصیب فرما۔ اللہ تنگ دستاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما۔ شاہ جو بے اولاد نے مولا اپنی رحمت نال نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا رب العالمین جڑے بیمار ہسپتالاں اندر بلک رہنے تڑپ رہنے مولا اپنی رحمت نال شفاواں عطا فرما۔ اللہ اپنی رحمت نال شفاء کاملہ نصیب فرما۔ یا رب العالمین ساڑھے جو جنہ دے پینا پائی عزیز و اقارب فوت ہو گئے انہاں دی مغفرت فرما۔ اللہ گناہگار سنتے گناہ معاف فرما۔ نیک سنتے درجات نو بلند فرما۔ اللہ خاتمہ بالایمان خاتمہ بالخیر فرما۔ اپنے پاک پیغمبر دے ہتھوں جامع کوثر نصیب فرما۔ یا رب العالمین جب تک زندہ رکھے اسلام تے رکھی موت آئے تے کلمہ نصیب فرما۔ یا رب العالمین جو قرضیاں دے بوجھ تلے دبے نے مولا قرضیاں تو نجات عطا فرما۔ اللہ قرضیاں تو نجات عطا فرما۔ میرے مولا وافر رزق حلال نصیب فرما۔ اللہ رزق حلال نصیب فرما۔ یا رب العالمین پاکستان تے اہل پاکستان دی حفاظت فرما۔ پاکستان دے ویریاں دشمناں نو تباہ و برباد فرما۔ اللہ ملک پاکستان دے اندر امن دی ٹھنڈی بہار پیدا فرما۔ اللہ امن دی ٹھنڈی بہار پیدا فرما۔ یا رب العالمین امن دی ٹھنڈی بہار پیدا فرما۔ یا رب العالمین اپنے اس گھر نو رہندی دنیا تک آباد فرما۔ اللہ جو انو آباد رکھ دینے تو انہاں دے گھراں نو آباد فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔